راوی نے سوال کیا چھٹے امام سے کہ کیا فرشتے پہلے بھی انبیاء کی خدمت میں جو ہے آ جایا کرتے تھے؟ انہوں نے کئی انبیاء کا حوالہ دیا کہ حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں فرشتے تھے، حضرت ابراہیم کے ساتھ جب نار نمرود میں انہیں پھینکا جا رہا تھا اس وقت فرشتے موجود تھے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ فرشتے موجود تھے جب دریائے نیل کو چیر رہے تھے، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ جب خداوند انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا رہا تھا اس وقت فرشتوں کا ایک گروہ ان کے ساتھ تھا۔ اسی طرح 4000 فرشتے پیغمبر اسلام کے ساتھ جنگ بدر میں موجود تھے مومنین کی نصرت کے لیے۔ 313 فرشتوں نے پیغمبر اسلام کی مدد کی۔ 4000 فرشتے حضرت آقا عبداللہ حسین کی خدمت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے آئے، مگر اس وقت جب جو ہے جنگ ختم ہو چکی تھی، یا بعض روایتوں کے مطابق آقا عبداللہ حسین نے انہیں اجازت نہ دی، وہ واپس چلے گئے، اور اس کے بعد دوبارہ انہیں جو ہے خداوند متعال کی طرف سے اجازت ملی کہ قبر آقا عبداللہ حسین پہ حاضری دیں، تو وہ سارے فرشتے واپس آ گئے جو ہیں قبر آقا امام حسین۔ تا ظہور آقا امام زمان علیہ السلام یہ فرشتے وہیں پہ رہیں گے، اور جب کوئی بھی زائر وہاں آ جاتا ہے قبر آقا امام حسین پہ، ان کے استقبال کے لیے یہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ ان کی زبان اگر بیمار ہو جائے ان کی عیادت میں فرشتے آ جاتے ہیں، اگر کوئی زوال جو ہے فوت ہو جاتا ہے تو ان کے جنازے میں وہ فرشتے شریک ہو جاتے ہیں، اور وہ فرشتے ایسے زائرین کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور یہ فرشتے وہیں رہیں گے قبر آقا امام حسین پہ تا ان کی حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو جائے۔ لہذا تمام فرشتے جو انبیاء کی خدمت میں تھے سب کے سب آئیں گے آقا امام زمان کی نصرت کے لیے، اور ظہور میں یہ سارے فرشتے، یہ ایک لشکر ہے۔ اور عرض کیا تو ایک لشکر جنات کا ہے، انسانوں اور جنوں کے نقیب آقا امام زمان کی خدمت میں آئیں گے اور اپنی خدمت انجام دیں گے ظہور میں، جب آقا امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یوہب رجل من ولدی، میرے فرزندوں میں سے ایک ظہور فرمائے گا، میرے فرزندوں میں سے، میری اولاد میں سے ایک کا ظہور ہوگا، ایک مرد ظاہر ہوگا جو یملأ الارض قسطا عدلا وقسطا، جو زمین کو، روئے زمین کو، کرۂ ارضی کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت ظلما جورا وظلما، جس طرح زمین ظلم و ستم سے بری ہوگی اس کی جگہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا۔ یأتیہ اللہ ببقایا قوم موسیٰ، خداوند بہترین بازماندگان قوم موسیٰ کو لے آئے گا وہاں آقا امام زمان کی نصرت کے لیے۔ روایات میں 25 افراد جو ہیں قوم موسیٰ سے، حضرت موسیٰ کے خاص افراد میں سے آئیں گے نصرت آقا امام زمان کے لیے۔ وَيُحْيِي لَهُ أَصْحَابَ الْكَهْفِ، اور خداوند اصحاب کہف کو آقا امام زمان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے زندہ فرمائے گا۔ وہ آئیں گے نصرت آقا امام زمان کے لیے۔ ایسے خوش قسمت افراد بہت ہیں تاریخ میں جنہیں خداوند متعال نے ذخیرہ کیا ہے آقا امام زمان کے لیے۔ یہ وہ خوش قسمت افراد ہیں۔ انسانوں میں قوم موسیٰ 25 افراد جمع ہو کے آ جائیں گے وہاں پہ مکے میں نصرت کے لیے، سال ہا سال، سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے ہم سے آئے، انہوں نے اپنی ایسی تربیت کی ہے
کہ اب وہ آخری زمانے میں امام زمان کی نصرت کے لیے آ سکیں گے. تو حیف ہے، افسوس ہے، ہم اس زمانے نزدیک ترین زمان ہے امام زمان کے ساتھ، ان کے ظہور کے زمانے سے نزدیک ترین زمانہ ہمارا ہے اور ہم تیار نہ ہو سکے. آج بھی ہم گناہوں میں رہیں، آج بھی ہم اپنے آپ کو روزانہ آلودہ کرتے رہیں، آج بھی روزانہ غیبتوں کے ذریعے ایک دوسرے کی برائیاں کر کر کے اپنے آپ کو آلودہ کریں. اس مقام سے خود کو گرا دیتے ہیں. جب ہم غیبتیں شروع کریں تو امام زمان کے دفتر سے، لشکر کے دفتر سے ہمارا نام ہٹا دیا جاتا ہے کہ یہ آلودہ ہے، اسے باہر نکالیں. آج بھی چند روپوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند جو ہے درختوں کے لیے، چند پتھروں کے لیے انسان اپنا ایمان، اپنا اخلاق، اپنی آخرت سب کچھ گوا دیتا ہے. دیکھیں ہم ان کے ظہور کے انتظار میں ہیں، نہ صرف اس کے کہ ظاہر ہو جائیں، ہم منتظر ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں رہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں، ہمیں بھی خدمت کا موقع ملے. یہ آرزو ہے. تمام زائرین آقا عبداللہ حسین کی آرزو 1400 سال سے یہی رہی ہے. ائمہ اطہار کی آرزو یہی رہی ہے، انبیاء کی یہی آرزو رہی ہے کہ یا لیتنا کنا معکم، کاش کہ ہم ہوتے کربلا میں، یعنی جی خدمت آقا امام حسین میں ہوتے ہیں. فنفوز فوزا عظیما. ایک نوبت اور ہے، اگر کسی نے صدق دل سے یہ نعرہ لگایا ہے، یہ پکارا یا لیتنا، آقا عبداللہ حسین کی طرف سے یہی جواب آئے گا، ابھی ہے میرا فرزند. اگر یہی سعادت چاہتے ہو ادھر ہے. آقا امام زمان کا ساتھ دیں، ان کی خدمت کریں، ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں، گویا آپ لشکر کربلا میں سربازان آقا امام حسین میں شامل ہوں. تو اس کے لیے پاکیزگی چاہیے. چھوٹے چھوٹے گناہ اگر چھوڑ دیں ہم اس قابل ہو سکیں گے. تو آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے فرزندوں میں سے ایک کا ظہور ہوگا اور خداوند متعال اصحاب کہف کو ان کے لیے زندہ فرمائے گا. خداوند متعال قوم موسیٰ کے جو ہے بہترین بزمندگان کو، بہترین افراد کو ان کے لیے جمع فرمائے گا. اور وَيُؤَيِّدُهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں کے ذریعے اگر امام زمان کی نصرت فرمائے گا. وَالْجِنِّ وَشِيعَتِنَا الْمُخْلِصِينَ، جنات کے ذریعے اگر امام زمان کی نصرت کرے گا خداوند، اور صالح شیعوں کے ذریعے، اچھے پاکیزہ معذب شیعوں کے ذریعے. صالح ہونا شرط ہے. خادمین آقا امام زمان میں شریک ہونے کے لیے آلودہ نہیں ہونا چاہیے. اخلاقی آلودگی، عقیدتی اور عملی، یہ آلودگیاں، یہی گناہ، چاہے وہ عقیدے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ عمل کی، چاہے اخلاق کی وجہ سے، یہ آلودگیاں ہمیں چھپا دیتی ہیں، ہمیں اس لشکر سے نکال دیتی ہیں. تو جنات آئیں گے ان کی نصرت کے لیے. جنات میں بھی صالح جن آئیں گے، اچھے جن آئیں گے، مؤمنین. بعض روایتوں میں خداوند اجنہ مومن کے ذریعے انہیں بھی ایک قسمت چاہیے، ایک توفیق چاہیے کہ لشکر امام زمان میں شریک ہو سکیں. تو آرزو یا ملائک ہیں کہ خدمت امام زمان میں آ جائیں، اور آرزو یہ اجنہ، جنات کی آرزو ہے، ہماری بھی آرزو ہے، جو ائمہ کی آرزو ہے. آقا عبداللہ حسین نے آرزو کی ہے کاش کہ امام زمان کی خدمت کر سکوں. چھٹے امام نے تمنا کی ہے کہ میں اگر انہیں پالوں ساری قوم ان کی خدمت کروں گا. یہ آرزو ائمہ اہل بیت ہیں. تو لہذا ہمیں آمادہ ہونا
مفضل نے حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سوال کیا، یا سیدی وتظہر الملائکۃ والجن للناس، سوال کیا آقا امام صادق سے کہ کیا جن اور فرشتے بشر کے لیے ظاہر ہوں گے؟ چونکہ آج ظاہر نہیں ہے، جنات بھی ہم انہیں نہیں دیکھتے اور فرشتے بھی انہیں بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، کیا ظاہر ہوں گے انسانوں کے لیے؟ آقا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال ای واللہ، قسم بخدا، یا مفضل ویخالطون، وہ گل مل جائیں گے انسانوں کے ساتھ، جنات بھی فرشتے بھی گل مل جائیں گے، گفتگو کریں گے، کما یکون الرجل مع جماعته واہلہ، جس طرح ایک انسان دوسرے اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں میں گل مل جاتا ہے، جنات اور فرشتے آئیں گے ظہور میں، انسانوں کے ساتھ گل مل جائیں گے، ان سے بات کریں گے، گفتگو، جس طرح آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گل مل کے گفتگو کرتے ہیں، اس طرح ظاہر ہوں گے۔ فرمایا قلت یا سیدی ویسیرون معه، کیا یہ جنات اور یہ فرشتے آئیں گے اور حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ چلیں گے ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے؟ جواب دیا، قال ای واللہ، قسم بخدا، ابن نصرت، وَلَيَنزِلَنَّ أَرْضَ الْهِجْرَةِ مَا بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالنَّجَفِ، قسم بخدا یہ فرشتے، یہ جنات کوفہ و نجف میں واقع زمین ہجرت میں اتریں گے، یہ سب وہاں نازل ہوں گے، اتر آئیں گے۔ وعدد اصحابہ 46,000 من الملائکہ، اگر امام زمان کے لشکر میں ان کے افراد کی یہ جو فرشتے ان کی تعداد 46,000 عدد افراد ہوں گے، اور امام زمان کی نصرت کی جانے والے 46,000 فرشتے، و6,000 من الجن، اور 6,000 جنات لشکر امام زمان میں ان کی نصرت کے لیے آئیں گے، 6,000 جن۔ بِهِمْ يَنْصُرُهُ اللَّهُ وَيَفْتَحُ عَلَى يَدِهِ، اس طرح خداوند امام زمان کی نصرت فرمائے گا اور انہیں کامیاب کر دے گا، انہیں فتح و پیروزی عطا کرے گا۔ روایات میں ہے کہ جنوں اور انسانوں کے گروہ امام زمان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس کے بعد مؤمن جنات امام کی نصرت کریں گے اور بدکار جنات واصل جہنم ہوں گے۔ ظہور امام زمان کے بعد جنات بچ کر نہیں جائیں گے، ان کی شرارتیں بھی ختم ہو جائے گی، جو آج بعض جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنات ہیں۔ تو یہ بھی اختصار کے ساتھ آخری اس حدیث کو یاد کروں گا، پھر آپ کی زحمتیں تمام۔ اصحاب آقا امام زمان علیہ السلام کی تعداد وہ جو 313 کا عدد ہے، اس سلسلے میں جو اصحاب بدر کے اصحاب بدر 313 تھے، اس سلسلے میں حضرت آقا امام جواد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یجتمع الیہ من اصحابہ عدۃ اہل بدر، اصحاب بدر کی تعداد کے برابر اصحاب جمع ہوں گے آقا امام زمان کے بعد، 313 افراد جمع ہوں گے آقا امام زمان کی خدمت میں، 313 رجلا، 313 مرد، من اقاصی الارض، زمین کے دور دور نقاط سے جمع ہو کے آئیں گے۔ 313 افراد دنیا کے مختلف حصوں میں، دور دراز علاقوں میں 313 موجود ہیں، ہوں گے اور جمع ہو کے آ جائیں گے وہاں۔ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہی مطلب ہے قول خداوند متعال کا، جہاں فرمائے اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں بھی ہوں گے خداوند تمہیں جمع کرے گا۔ یہ 313 اصحاب امام زمان کے بارے میں ہے، یعنی ایک مراد یہی افراد ہیں کہ خداوند یہ جہاں بھی ہوں گے امام زمان کی خدمت کے لیے 313 افراد خاص الخاص افراد ہیں، وہ انہیں خداوند جمع فرمائے گا۔
اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، خداوند ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. فاذا اجتمعت له هذه العدة من اہل الاخلاص، جب 313 خالص ترین مخلص ترین افراد جمع ہوں گے نصرت قیام زمان کے لیے، اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا اظہر اللہ امرہ، خداوند اپنے امر کو ظاہر کرے گا. یعنی حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کو اذن ظہور دے گا. وہ جو امر ظہور ہے اس سے خداوند آشکار کر دے گا کہ اب امام کو حکم ہوگا کہ آپ ظاہر ہو جائیں، قیام کریں. فَإِذَا كَمَلَ لَهُ الْعِقْدُ وَهُوَ الْعَشَرَةُ آلَافُ الرَّجُلِ، فرمایا کہ عقد یا عقد کہ وہ پیمان پورا ہو جائے، جس کے بارے میں لکھا کہ وہ پیمان 10,000 افراد کا کامل ہونا ہے. 313 کے بعد 313 کے بعد بھی امام انتظار کریں گے تا ان کی ایک 10,000 کا لشکر کہ جس کا وعدہ دیا گیا ہے قیام زمان کے ساتھ وہ بھی پورا ہوگا. تو پھر خرج باذن اللہ عز وجل، اس وقت حضرت آقا امام زمان علیہ السلام خداوند متعال کے اذن سے ظاہر ہوں گے اور ظہور فرمائیں گے. فلا یزال یقتل اعداء اللہ، پھر مسلسل دشمنان خدا قتل ہوں گے حتی یرضی اللہ عز وجل، تاکہ خدا راضی ہو جائے. راوی جو ہیں شیخ عبدالعظیم شیخ حسنی ہیں، انہوں نے آج جواب سوال کیا کہ وَكَيْفَ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ رَضِيَ، کیسے پتا چلے گا کہ خداوند راضی ہے؟ تو فرمایا یلقى فی قلبہ الرحمہ، اس وقت معلوم ہوگا کہ جب خداوند ان کے دلوں میں رحمت نازل فرمائے گا. جب دلوں میں رحمت کا نزول ہوگا یہ نشانی ہوگی کہ اب خداوند کفار کے قتل پہ راضی ہیں. ایسے خوش قسمت افراد ہوں گے جو آئیں گے نصرت قیام زمان کے لیے. عرض کرنے کا مقصد تھوڑی سی معلومات ہے نوجوانوں کے لیے، اور اصل مقصد اپنی آمادگی ہے. وہ آئیں گے، یہ قصہ ہے، یہ روایت ہے، حدیث ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے فائدہ کیا ہے کہ روایتیں ہم بیان کریں؟ جو آئیں گے 313، وہ آئیں گے 10,000 کا لشکر، 25 اصحاب موسیٰ، وہ آئیں گے تمام اصحاب کہف جمع ہو کے آئیں گے. تو ہم کیا کریں؟ تمام شہدائے کربلا جمع ہو کے آئیں گے. ہمارے لیے، ہمارے اوپر، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. یہاں سے ہمیں عبرت لینی ہے، سبق لینا ہے. ہم بھی ان کی طرح پاکیزہ ہونے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی کسی نہ کسی لشکر میں شامل ہو سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح جسم صحت مند ہو اسی طرح فکر بھی صحت مند ہو، اسی طرح ایمان اور اعمال بھی ہمارے درست اور صحیح ہونی چاہیے. اپنی زندگی کو بچا لیں نصرت قیام زمان کے لیے، اپنے ہاتھ پیروں کو بچائے رکھیں خدمت قیام زمان کے لیے. ایک دن بھی مہم ہے، ایک گھنٹہ بھی مہم ہے کہ اگر خدا نے تو